اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی حدیث مبارکہ بھائی نے جو پڑھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہوں یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت سفیان بن سید حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضر میں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ یعنی کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ اب دونوں حدیثوں میں کیا ہمیں بھائی سمجھ آئی؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، جیسے علماء اہل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت سارے گناہ اس سے ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کرے گی، بتقاضۂ بشریت، جیسے ابھی یہاں اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیدائشی طور پر اس میں یہ ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میری امت جو ہے اس سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اب گناہ ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ فرمایا مگر مجھے امید ہے کہ میری امت یہ دو کام نہیں کرے گی، باقی اس سے ہو سکتے ہیں بتقاضۂ بشریت، مگر یہ دو مجھے امید ہے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب اپنی امت سے کتنی امید لگا کے بیٹھے کہ باقی تو وہی انسان ہے، ہو سکتے ہیں توبہ کر لے گا۔ لیکن فرمایا کہ دو گناہ مجھے امید ہے کہ دو گناہ نہیں کرے گی، ایک جھوٹ اور دوسری خیانت۔ اب خیانت میں بھی ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی امانت رکھے واپس نہ کرے، جیسے خیانت کی تعریف ہے۔ تو نبی کریم نے اسراف کیا فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جو بات کر رہے ہو وہ ویسے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، مگر وہ تمہاری بات پہ یقین کر رہا ہے۔ جیسے یہاں اس حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ اب اس میں بھی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اعتماد بنانا، چاپلوسی کرنا، جس کی چاپلوسی کر رہا ہے، جس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، اس کے اعتماد کو لے رہا ہے اور پھر اس کی عزت کو ہی پامال کر رہا ہے، چاہے اس کی گھر میں مستورات کے متعلقہ یہ بات ہو،
چاہے کہیں اس کی کردار کشی ہو، یعنی ڈسے گا اس کو ضرور۔ اب اگلی جو فرمایا کہ مجھے امید ہے میری امت سے گناہ ہو سکتے ہیں، انسان ہے، مگر دو کی امید ہے کہ یہ دو کام نہیں کرے گی۔ اللہ کے حبیب اپنی امت سے امید لگا کے بیٹھے، ایک جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا خیانت نہیں کریں گے۔ اور ابھی میں اور آپ اس بات کو دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ انگلیوں پہ نچانا اور جناب کیا بات ہے جناب، اور اس پر فخر کرنا کہ دیکھا کیسا میں کیا، بڑا شعار بن رہی بھائی۔ نہیں بھائی نہیں، انسان کو تو دھوکہ دے لیا، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق مالک ہے، جو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے تو اسی لیے رکھا ہے نا بھائی، ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہماری تجارت بھی جھوٹ پر اور خیانت پر، اور بھائیوں کے ساتھ بھی خیانت۔ وہ ہماری بات کو سچا جانتا ہے مگر ویسا نہیں ہے جو ہم وہ سمجھ رہا ہے، تو خیر کہاں سے آئے گی بھائی؟ کل بھی یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے اندر جستجو طلب ہے ہی نہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم راہ راست پر آ جائیں۔ صحابہ کرام کا یہی تو فرق تھا کہ وہ جو حکم آتا تھا اس پر فوری عمل ہو جاتا تھا۔ پردے کا حکم آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل نہیں مانتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مستورات بغیر پردے سے باہر نکلیں۔ حالانکہ اس وقت کا پردہ وہ آج کے برقعے پہننے سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ آج تو برقعہ بھی پہنا ہو تو عورت کے تمام خد و خال جو ہیں وہ ایک عجیب پیغام دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ عمر تیرا جی چاہتا ہے تو میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن یہ تو قانون اللہ بنائیں گے، اللہ کا حکم آئے گا۔ تو ادھر یہ بات ختم، ادھر قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب، کل ازواجک علیحدہ علیحدہ کر دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک اپنی بیویوں کو، و بناتک اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں کو۔ حالانکہ باقی جتنی بھی عورتیں حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں، مگر یہاں تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ پردے کا حکم آ گیا۔ وہ میں عرض کیا کر رہا کہ ہمارا ماننا اور صحابہ کا ماننا، وہ اور تھے، ہم اور ہیں، ان کی شہرائیں اور تھی، ہماری شہرائیں اور ہیں۔ حکم آ گیا پردہ۔ اب جو عورتیں اپنے کسی ضروری کام کے لیے گھر سے باہر تھیں، وہ وہیں کی وہیں اپنے بازوؤں کے ساتھ اپنے چہروں کو چھپا کے وہیں بیٹھ گئی۔ بھئی کیا ہوا؟ جی پردے کا حکم آ گیا ہے۔ تو چلو حکم آ گیا، گھر جا کے بعد میں وہ اپنا پردے کا انتظام کر لینا، برقع چادر جو بنانا بنا لینا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے پردے کا، اب ایک انچ بھی، ایک قدم بھی، ایک بالشت بھی یہاں سے آگے بڑھے تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ہمارے گھروں سے چادریں منگاؤ، اور جو ان کے گھروں سے چادریں منگائی گئیں انہوں نے اپنے پورے چہرے کو ڈھانپا، پھر اٹھی اور پھر اپنے گھر گئیں، اور ہر گھر میں اس دن جناب پردہ، برقع، چادر تیار ہو رہی تھی۔ اس وقت تک وہ سوئے نہیں جب تک پورا اپنا کام نہیں کر لیا۔ اب بتاؤ بھائی، اب باپ بیٹی کو کہہ کے تھک جاتا ہے، بھائی بہن کو کہہ کے تھک جاتا ہے۔ اب مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارا ماحول اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو دیندار بچی بیچاری کالج یا یونیورسٹی جاتی ہے،
وہاں بے پردگی کا ماحول ہے. وہ اکیلی جس نے برقع پہنا ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں پتہ نہیں کسے آ گئی ہوں بھائی, عجیب اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. دھیرے دھیرے کرتے کرتے پھر وہ بھی کہتی ہے جی میں اگر پڑھانا ہے تو پھر میں پردہ نہیں کر سکتی, ورنہ جو ہے نا میں عجیب لگتی ہوں. ساری لڑکیاں میری طرف گور گور کے دیکھتی ہیں کہ یہ کیڑا کارٹون آ گیا بھائی. استغفر اللہ. یعنی ظلم کی انتہا ہے نا کہ اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی ہے تو یہ بیٹی کون دے گا. تو کیا مسلمان ہے یہ؟ اللہ کے نبی کی سنت ان کی سنت نہیں, 1,24,000 انبیاء کی سنت. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا ہے, اور وہ ماں اللہ کے نبی کی امتی ہو, کلمہ پڑھنے والی ہو, نماز پڑھنے والی, اور پھر وہی کہ تم داڑھی رکھ لیے تم کڑی کون دے گا. تو بھائی پھر کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ایسی عورت جو ہے پھر کل میدان محشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے حوض کوثر کا جام لینے کے لیے کیسے قطار میں کھڑی ہوگی, آپ کی شفاعت کے لیے کیسے انتظار کرے کہ اللہ کے نبی کی مجھے شفاعت مل جائے. بلکہ بعض جو ہے میں ذرا اپنے والدہ گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا, تو وہ بات بتا رہے تھے کہ ایک عورت نے اس کے 5-6 بچے ہیں, خامد نے داڑھی رکھی, اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے, یا داڑھی اتارو یا مجھے طلاق دے دو. بات بڑھتی گئی, انہوں نے کہا اللہ کی بندی 5-6 بچے ہو گئے, اب کیا نکالنا تو نے, بڑھاپے میں قدم ہے, اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے, میں نے سنت رکھی ہے. کہتے ہیں نہیں ایک ہی بات ہے, یا داڑھی منڈواؤ یا طلاق دے دو. اس نے طلاق لے لی. کیسے شفاعت ملے گی جب آئے گی آگے حوض کوثر کے لیے آئے گی شفاعت کے لیے, تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کی سنت پر عمل کرنے والے سے اپنے خامد سے طلاق لے لی تھی. اس کی کوئی گنجائش بنے گی بچنے کی؟ تو تانی بگڑی ہے, ہمارا پورا ماحول جیسے بگڑتا جیسے. سچ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, ایسا وقت آئے گا کہ دین پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. تو آج بھائی جگہ جگہ لیبارٹریاں ہیں بیماریوں کی تشخیص کے لیے, اور وہ منہ مانگے دام لیتے ہیں, پھر وہ خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس میں یہ بیماری ہے, اس میں یہ بیماری ہے, اور پھر جناب کرتے کرتے اس کے علاج بھی شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کل بھی عرض کیا. تو یہ جو اللہ کے حبیب کا فرمان روزانہ ہم پڑھتے ہیں, ہماری ایک ایک بیماری جو روحانی بیماری ہے اس کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے, مگر اس سے ہمیں شفا کیسے ملے اس کے بارے ہمیں فکر نہیں ہے. جب آدمی یہ کہ جھوٹ بولتا ہے تو دل پہ کالا داغ لگ جاتا ہے, اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر وہ اگلا داغ اور بڑھ جاتا ہے, پھر کرتے 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 جھوٹ چھوڑتا نہیں, پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, اور جناب پھر سیاہ ہونے کے بعد اوپر لیکر کا کوٹ لگ جاتا ہے. اب جناب اس پر چھری بھی اثر نہیں کرتی کہ اس کو خراش دے کے اس کا تھوڑا زنگ اتارا جائے. اس کے لیے پھر کتنا رونا پڑے گا. فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور دل کو زنگ لگنے کا صاف کرنے کا 2 طریقہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. اب بھائی وقت کہاں سے لائیں بھائی؟ موت کو یاد کریں تو جو بھی ہم نے اپنے ارمان پورے کرنے ہیں, وہ بینڈ باجے بجانے ہیں, وہ جناب دوائی تباہی کرنی ہے, وہ ہمارے پیسہ جو کمایا اس کا ہمارا شوق کیسے پورا ہوگا؟ بیٹے کی شادی ہے, کنجریاں لانی ہیں, ڈانس کرانے ہیں, مجرے کرانے ہیں, تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا؟ میرا شوق کیسے پورا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کی کیا خوشی منائی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. موت کو کون یاد کرے گا؟ اور قرآن پاک کی تلاوت کون کرے گا؟ جب نماز پڑھنے کا وقت نہیں, اللہ کے رسول کی بات سننے کا وقت نہیں, اور فیس بک کھول کے بیٹھ جائے, یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائے, گھنٹوں گھنٹے پروگرام چلتا رہے گا, وہ بھی ٹائم ہے, نیند اڑ جائے گی, آگے چلتا جائے گا.
اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے خیانت سے ان باتوں سے اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں تو بھائی آتا ہے وازار ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. ظاہری گناہ زبان بولی آنکھ دیکھا جو کچھ بھی ہے ظاہری شکلیں جو ہیں اس پر کاغذ بھی گواہ ہے قلم بھی گواہ ہے. ایک باطنی گناہ ہے جس پر نہ کاغذ گواہ ہے نہ قلم گواہ ہے مگر گناہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے اس کے بارے بھی فرمایا وازار ظاہر الاسم باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آج ہم نے حدیث مبارکہ دو پڑھی ہیں اللہ ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کی منشا ہے اللہ کے حبیب کی منشا ہمیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله خير. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا دوپہر کا کھانا جو کھایا تھوڑا واک کو جو میں چائے وہاں سے لے لوں گا. آ گیا.